السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ بہت ہی ایک شرمناک اور دردناک واقعہ ہوا، اور پی ٹی وی کے حوالے سے شاید آپ میں سے بہت لوگوں کو آئیڈیا ہو، سن لیا ہو، آپ نے خبر سن لی ہو، لیکن میں کل مجھے پتہ چلا اس کے بارے میں، اور کل سے میں ابھی تک بڑی تکلیف میں ہوں۔ جو ہمارے ایک بہت ہی بڑے سینئر ویٹرن کے ساتھ پی ٹی وی نے سلوک کیا، اور ایک چند 100 روپے کا جس طرح سے انہوں نے چیک دیا، اور پھر یہاں پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی فائن آرٹس کیوں نہیں چلتے۔ ہمارے ملک میں تو بن گیا کہ فائن آرٹ کا مطلب ہے کہ آرٹ والے کو دبا کر فائن کرو اور اسی کو فائن کرتے رہو، اور پھر اس کو دیکھو جب وہ ویگن میں جا رہا ہو یا کہیں جا رہا ہو پھر مذاق اڑاؤ، وہ یا نہ بڑا ایکٹر تھے ادھر جا رہے ہیں، تو یہ ہو رہا ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ نے مجھے میں نے اس کی ایک چیز پڑھی تھی بہت سال پہلے جب میں گورنمنٹ کالج میں تھا، اور وہ تھا کہ اس نے کہا تھا کہ ایکٹنگ از سفرنگ، یعنی جو آدمی ایکٹنگ کرتا ہے اس کو سفر کرنا پڑتا ہے، چاہے اپنے کردار کے لیے کرے اور چاہے معاشرتی مقام کے لیے کرے۔ آج مجھے اس کا یہ جملہ جو ہے وہ اتنے سالوں کے بعد سمجھ آ گیا۔ راشد صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہماری مائی اتنی پلیزر عزت سر۔ افزائی کی ہے۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے میرا مان رکھا ہے۔ آپ اس میرے ملک کے بڑے بولڈ اور ببانگ دول بات نہیں، کرنے والے ہم نے نہیں، فرد ہیں، اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں۔ اچھا، آپ جس کا مرضی نام لے لیں، آپ کوئی نام لے سکتے ہیں، اور کئی نام ہم، یعنی اتنا ٹائم تو نہیں ہے کہ نام جی لیں۔ صحیح، آپ جس کا مرضی نام لے لیں، ڈرامے میں، فلم میں، صنف اپنا تمام یہ جو ہماری، جتنی بھی اصناف ہاں، ہیں اس کی۔ پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ہماری زندگی میں حصہ ہے، بغیر ملے ہوئے بھی اگر آپ لوگوں کو ہم بھول جائیں تو ہم اپنی زندگی کے ایک بہت بڑے حصے کو تاریک کرنا پڑے گا۔ مبشر صاحب، یہی میرا کتاسر ہے جو اس ایونٹ کے بعد ایگزیکٹلی آپ نے بڑے شارٹ لفظوں میں میری اس کیفیت کو، میری اس فیل کو، اور میرے اس نہج کو آپ نے یہ ان لفظوں میں پٹ۔ ساری زندگی میں اپنے روٹس، اپنی زمین، اپنی رہتل، اپنے کلچر، اپنی اقدار، اپنے ملک، اپنے ریلیجن سے جڑا ہوا پاکستانی ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ آئی ایم فرام پاکستان، میری یہ جنم بھومی ہے۔ میں نے ساری زندگی یہاں بڑی ڈگنیٹی، بڑے وقار سے کام کیا ہے، اور اس میں کہیں کوئی انڈیو انسینٹیو جو ہوتے ہیں مختلف ادوار میں، بے شمار بہت بہت بڑے نام ہیں جن کو وہ بھی انسینٹیو یہاں سے ملتے رہے جو ان کا حق نہیں تھا، لیکن لیے انہوں نے۔ نیور ان اے لائف میں نے کبھی کوئی کسی ادارے سے کوئی بھیک کہ کوئی امداد، نو، نیور، نیور، کبھی بھی نہیں۔ بڑی اسی اسکیجول میں، اسی میں ڈیووشن میں ریڈیو پاکستان پہ کام کیا، جیسے ان کا ایک طریقہ کار تھا، کرتا رہے، چلتے رہے۔ آج بھی کبھی کبھی میں جاتا ہوں، ان کو بلاتے ہیں مجھے۔ پاکستان ٹیلی ویژن پہ ایک نہیں، اس ملک کے سارے کریکٹر ایکٹرز جتنے ہیں، جس میں میرے بڑے بھی شامل کر لیے جائیں، ان سب کے رول جو انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ کیے ہوئے، آپ ٹوٹل کاؤنٹ کر لیں، میرے اکیلے کے ان سے زیادہ ہیں۔ کچھ 60-65 رول میرے پاکستان ٹیلی ویژن پہ وہ ہیں جس میں ان کریکٹر کے نام سے آج بھی اس ملک میں نہیں، ابراڈ بھی کبھی گیا تو اس سے کہ وہ کالو مچھیرا جا رہا، کوئی کہے گا اماں کو کچھ، جو میں نے کیا ہوا، لوگ نے اون کیا مجھے۔ میں ان کو اس سفید بالوں سے میک اپ مین جب مجھے منڈا بناتا تو میں منوا لیتا ہوں کہ میں منڈا ہوں۔ میرا بڑا کلیجہ دکھا۔ 2 برس ہو گئے جب سے یہ نیا پاکستان بنا، ٹی وی پہ تو کوئی کام ہی نہیں ہوا نہیں، کوئی بات نہیں، بھی اور بھی متاثرین تھے، یہ کوئی میں اکیلا تو نہیں تھا۔ جیسے ٹوٹل من حیث القوم جو چل رہا تھا تو میں بھی اسی فرد ہوں، تو میں نے کوئی بادر نہیں کیا۔ دال روٹی کے وعدے جو اوپر والے کے ہیں، میں بولتا ہوں بھی، براڈ کاسٹر مجھے کہیں نہ کہیں بول کے بھی مل جاتے۔ میں اگر زندگی میں کسی کو دینے کے قابل نہیں رہا تو مجھے کسی سے مانگنا بھی نہیں پڑا۔ ایک زمانہ تھا کہ پی ٹی وی پہ فیض صاحب بھی تھے، حبیب جالب صاحب بھی آئے، جی سارے پڑھے لکھے جی، لوگ، بالکل اشفاق ایسے صاحب ہی، بھی، اور بالکل ایسے ہی۔ سارے لوگ، انور سجاد صاحب، اور کیا یہ لوگ۔ بات ہے! ادب تھا پی ٹی وی میں۔ جب پی ٹی وی سے ادب نکلا تو بے تو ادب پی ٹی ہو وی گئے، کا اپنا ادب سارا ختم ہو گیا۔ ختم ہو گیا، ایسا ہی ہوا ایسا۔ دیکھیں،
مبشر صاحب میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا، میرے ہم عصروں میں اور مجھ سے پہلو میں بہت بہت بڑے نام ہیں جن کو دیکھ کر، جن کی صحبت میں بیٹھ کر میں نے زندگی میں وہ کچھ سیکھا جو شاید میرے علم میں مجھے وہ کتابیں یہ وہ سارا کچھ نہیں سکھا سکے. میں نے ان کی گفتگو سنی، خاموشی سے سنا کرتا تھا. اس کے بعد پھر اس کو جو کچھ ہم نے آج بھی مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو میں پوچھ لیتا ہوں دوسرے سے جا کے، میرے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. میں کبھی کوئی کام کرتا ہوں میں نے ایسے آڈ رول کیے اس ملک میں. سبحانی و یونس اور محمد قوی خان صاحب کے پاس، دونوں بہت بڑے نام ہیں، بڑے محترم ہیں، میرے بڑوں میں سے، اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ان سے. اور بڑے اچھے انسان ہیں. یس، بڑی محبت اور شفقت کرتے ہیں مجھے. مرزا غالب تیسرا فرد میں ہوں جس نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ کیا، اور پچھلے اب کتنے برسوں سے ہر ان کے مرزا ایونٹ پہ میرے والا پورشن چلتا ہے. ساغر صدیقی ایکسکلوسیو لوگ ہیں، کتابوں سے پڑھتے ہیں لوگ. ان کا رول ایک امریکن ٹیم آ کے یہاں ان کی پوری زندگی کی بایوگرافی بنا کے گئی. میں نے ساغر صدیقی صاحب کو ان کی اس نیم نارمل حالت میں بھی دیکھا ہوا، انارکلی بازار کی جو ہے، اور پھر اس میں بھی دیکھا ہوا جب ان کی آنکھوں کی الائنمنٹ آؤٹ اور وہ کالی کفنی میں آ گئی. تو میں نے میری آبزرویشن میں جس شہر میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کوئی کیا بھول ملٹی ہوئی. ڈائمینشنل تھے. ایک جگہ ان کا یہ تھا، اور ایک جگہ ان کا یہ بھی ہے کہ چاندنی اور موتیے کے پھول کتنے سادہ ہے زندگی کے اصول. وائڈ انٹرپریٹیشن کی ان کی، وہی منظر جس کو سب دیکھ رہے وہ کیسے دیکھتے تھے، یہ ان کی کوئی. تو یہ سارے کے سارے کیے. پھر میں نے میرے ملک میں ISPR کے جتنے پروجیکٹس بنے، فلم یا میں سب میں نے کام کیا. اس ملک میں میرے عسکری اداروں کی جو ٹریننگ فلمز بنا کرتی تھی، اب تو نہیں بنتی، اب تو ڈیجیٹل اور دوسری چیزیں، پہلے وہ بنا کرتی تھی. ڈاکٹر اعجاز میر صاحب بنائے، رضا میر صاحب نے بھی بنائی. کراچی میں مشتاق گزدر صاحب ایک زمانے کی بات، وہ بھی آپ تھے، اور طلعت حسین صاحب اس میں بہت پرومیننٹ تھے. اور میں نے اس میں سے اگر 1000 بنی تو اس میں سے 900 کی آڈیوگرافی میں نے کی ہوئی. ٹیلی ویژن پہ جو ان کے ایک 70 ہفتے کا وہ پروگرام تھا جس میں مختلف شہروں کی بایوگرافی اور ان کے انٹلیکچوئل، جس میں شاعر جو تصور، وہ پروگرام 70 کی آج تک، وہ جو میں نے پتہ نہیں کب کے کیے ہوئے، آج بھی وہ لگاتار. تو یہ مجھے تو اس کنٹریبیوشن کا یہ میرا صلہ دیکھے. تو پی ٹی وی نے آپ کو جب 620 روپے کا چیک دیا تو آپ نے منہ پہ نہیں مارا ان کے؟ نہیں سنے، وہ مجھے بعد میں ملا نا. اچھا، مجھے اس وقت تھوڑی ملا. اب تو یہ رواج ہے نہیں، یہاں تو 2 سال لوگوں کو پیسے نہیں ملتے. تو میں نے بہادر ہی نہیں. پھر میں مبشر بھائی اس کام کو پہلی بار مجھے انہوں نے بلوایا کہ جی یہ مرثیہ انیس جو ہے وہ پڑھنا ہے آپ کو. میں نے کہا کیوں بلا رہے ہو آپ مجھے، اتنے بڑے فلاں اور آرٹسٹ، ان بڑوں کو بلاؤ. یہ ہمارے بڑے لیجنڈز تھے جو یہ پڑھا کرتے. ہر بندہ پہلے تو میر انیس کو سمجھنے کے لیے، اس لیونگ میں جانے کے لیے، ہارڈ ڈسک میں کچھ ہوگا تو اس کو پڑھو گے. جان ایلیا کا شعر تو میں یاد کر لوں گا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک پوٹینشیل چاہیے. ہر بندے کو جان ایلیا پڑھنے نہیں پڑتا. تو کہ اس لیے میں نے کہا جی اوکے. میں نے بڑی اسپرچول لیول سے جو ان کو ریکوائر تھا کوشش کر کے اور داد لے کے وہاں سے نکلا. پھر مجھے اس کی ریپیٹیشن 9ویں اور 10ویں محرم کو کافی بار وہ چل گیا. میرا بھی دل خوش ہوا کہ چلو یار میری اس محرم میں میری حاضری جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اوپر قبول ہو گئی. میں اس نہج پہ اس کو کر، میرے رتی بھر بھی میرے دل میں نہیں تھا کہ اس کے میں جو پی ٹی وی کے برس سے اس سرکاری ادارے کے سلوگنز بولتا ہوں، یوم دفاع پہ، پاکستان ڈے پہ، یوم آزادی پہ، ان کی مختلف جو سیلیبریشنز ہوتی، بلاتے ہیں مجھے اسلام آباد، اس سے راشد سے کرو، اور میں کر کے میں نے کبھی پیسے نہیں لیے. میں اس کو اون کرتا ہوں کہ میرا اس پاکستان کے حوالے سے، براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے، ٹیلی ویژن کے حوالے سے یہ میری ڈیوٹی، میرے فرائض میں شامل ہے. یہ میں پاکستانی ہونے کے ناطے اس کو میں نے کبھی اس کا کوئی پیسہ نہیں، میں اس کا بھی کوئی توقع نہیں رکھ رہا تھا کہ یار ایک اسپرچول کر رہا، اور ریلیکس تھا بہت. اچانک مجھے ایک چیک ملتا ہے 620 روپے کا، اور میرا جو اسسٹنٹ ہے یہ سید عامر، اس کو میں نے کہا بھائی یہ چیک میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، تو یہ چیک کا اتنا تھوڑا سا. میں نے کہا یہ میں نے کیا کیا جس کا مجھے چیک مل؟ تو اس نے کہا یہ کانٹریکٹ نہیں، یہ جو آپ مرثیہ پڑھ کے آئے یہ اس کو.
اب مبشر بھائی آپ مجھے کیوں دے رہے ہو چیک؟ اگر اس طرح کا کھوچل پنا وہاں کے آپ کے اس میں ہے، اگر اس سے حوالے سے کچھ تو آپ مجھے مت دو، میں تو پہلے بھی کر کے میں نہیں لیتا۔ اس میں 500 روپے جو ہیں وہ جس کو پرائڈ آف پرفارمنس اس ملک میں ملا ہوتا ہے وہ اس چیک میں ایڈ ہوتا ہے، اور اس کے بعد میرے اس مرثیے کی جو میں پڑھ کے آیا تھا 120 روپے کی فیس۔ ابھی میں سموسے لے کے آیا ہوں تو جس کی پیمنٹ کر سموسے بھی رہے نہیں ہیں، آتے سموسے بھی 150 کے، ہمارے 4 مہمان آئے ہوں تو زیادہ پیسے، تو میں بڑا ہرٹ ہوا، میرے کلیجے میں بڑی تکلیف ہوئی کہ یار جس پاکستان دہلی میں تو سارے پرائیویٹ سیکٹر میں ابھی بھی میرے چل رہے ہیں کہ میں سب جگہ کرتا ہوں، ایسا پیار سے مجھے وہ آن کرتے ہیں، اور بالکل، اور میرے ساتھ وہ ان کی ہر چیز، مجھے کیا ملنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے میں رہوں گا، ہر چیز پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتی۔ یہ وہ میڈیم ہے جس میں ساری زندگی میں نے کی، تو مجھے ہر چیز جو تھی ہوئی ہوائی ملتی تھی، مجھے کسی چیز کے پوچھنے کا کچھ نہیں ہو۔ تو یہ میرے کلیجے میں اس قدر تکلیف ہوئی، ابھی یہ کون ہے یار، اس میں پتہ نہیں بجٹ جب بنایا ہوگا کیا کیا کچھ ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہ آپ کے فینز ہیں۔ مجھے سر، میں بڑا مشکور ہوں آپ سب کا، بلکہ میں میڈیا جو ہے ہمارا یہ جو چینلز ہیں، کبھی کبھی مجھے ان پہ بھی غصہ آتا تھا کہ یار آپ گیمکس پہ زیادہ بھی، لیکن میں اس کو میں سانحہ کہوں گا، اس کے بعد مجھے فیل ہوا کہ یار اس ملک میں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو میرے اس دکھ کو انہوں نے میرے ساتھ ایسے شیئر کیا جیسے ان کا دکھ ہے، تو اس سے میرے آپ کلیجے کو میں پتہ ہے میں اینکر بعد میں ہوں، آپ کا فین پہلے آئی ہوں۔ لو یو سر، مجھے نہیں، پتہ ہے، بالکل، اور آپ تمام ہم اثر لوگوں کی بات کر رہا ہوں آپ سے، سلامت رہا۔ کیونکہ تو سر اس میں اچھا یہ ہو گیا، اب جب یہ ہو گیا تو میں نے وہ ایک کلپ ڈال دیا اپنے اس دکھ کو کہ میں اس کو کیسے اپنے کیتھارسس کروں، کس سے کہوں، میں تو بڑا صابر شاکر آدمی ہوں، چھوٹی چھوٹی یہ ایسی بات، لیکن یہ بات میرے اندر اس قدر میرے کہ میں فینٹ ہو گیا کہ یار واٹ از دس۔ میں نے وہ کلپ ڈالا تو اس پہ ایک جب شور مچ گیا، تو اس سے اگلے دن مجھے گاڑی پہ میں اور یہی عامر ہم کہیں جا رہے تھے تو ٹیلی فون مجھے آیا، پہلا ٹیلی فون وہ اسلام آباد سے تھا، ایم ڈی پی ٹی وی کا، کہ راشد محمود صاحب وہ دیکھا یہ کیا کیا ہوا۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی، تم آپ فون سر کر آپ کو رہے نہیں پتا، آپ یہ کیا کیا یہ کیا یہ میرے ساتھ۔ اصل میں ایم ڈی پی ٹی وی وہ ہے جس کا پی ٹی وی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور ایم ڈی میں کھل کر بات کر رہا ہوں، آپ آرٹسٹ ہیں، آپ مت بولیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ بہت گیمیں کر کے ایم ڈی پی ٹی وی لگے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بیسیکلی آئی ٹی سے ہیں، اور یہاں پہ ابھی بھی جو گیمیں ہو رہی ہیں نا وہ بھی سب کو پتہ ہے، اور آہستہ آہستہ ہم ان کے پھپوڑے کھولنے لگے ہیں، اور ان کو بھی ٹھنڈ پڑنے لگی ہے، لیکن اگر ہمارے آئیکونس کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کرنا ہے تو پھر وہ نہیں بچیں گے یہاں۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ کچھ کنفیوژن ہو گیا ہوا ہے، کوئی تو کنفیوژن میں نہیں ہے، بے معذرت حرمتی ہے، ان سے کہیں کہ میں نے کہا آپ چلیں جی لسٹ نکالیں، آپ نے اس معذرت، میں دیکھیں کتنے نام ایڈ ہیں جن کو لاکھوں روپے آپ نے فیس دی ہے یہی میں نے اور کہا، وہ نہیں ہے۔ یہی میں نے کہا جی میں کسی پروگرام میں آپ نے مجھے جب اس طرح کے بلاتے ہو تو مجھے 20,000 روپے دیتے ہوئے جان نکلی تو 26 فارمیٹ، اور مجھے پتا ہوتا ہے یہ جو 3 بیٹے جن کو ان کے محلے میں بھی نہیں جانتا کوئی کہ ہیں کون یا کیا کر، 2 لاکھ روپے ہوئے، میں عینی شاہد ایک نہیں سینکڑوں مثالیں، اور اگر کبھی کوئی ارباب اختیار مجھ سے پوچھیں گے تو میں بتا سکتا ہوں ان کو کہ کیسے کیسے یہاں لوٹا گیا اس ٹیلی ویژن کو۔ ہم نے خون دریاد، وہ جو سیریل میں جس کا بھی تذکرہ کرا، اس میں اس میں ہمارا سچ مچ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، چولستان میں جو تو ہم گاڑی البرٹ الٹ گئی تھی۔ وکٹر ہاسپٹل جو ہے اس کے اندر ایڈمٹ رہے کئی، اس میں کسی کی بیچارے کئی، اسی لطیفی صاحب راشد ڈار کے والد، عصمت طاہرہ اس کی عرصہ کی والدہ، اور دوسری زین، پتہ نہیں کون کون سے ہماری۔ ارے یار آپ جس کے لیے ہماری ڈیووشن اپنی زمین اس لفظ پاکستان سے تھی، یہ میرا پاکستان کا ٹیلی ویژن ہے، یہ فیملی چینل ہے، یہ میرے ملک کا چینل، اس ڈیووشن سے کیا اس کیا یہ گھس بیٹھی ہے جو مختلف ادوار میں وہاں آتے رہے نا، جس شخص کے کانٹینٹس میں رب نے اسٹیٹکس نہیں رکھی ہوئی، مجھے اسٹیون اسپلبرگ اس میں سے نکال کے نہیں دکھا دے، ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے۔ ہمارے مصیبت یہ ہے کہ جس عہدے پہ جسے ہونا چاہیے، جہاں ایروناٹیکل انجینئر ہونا چاہیے،
وہاں خادیہ بیٹھا ہو کرافیا بھی ہو تو بڑی بات ہے. تو اس طرح کی لیکن ہم کرتے رہے کہ بھی مجھے اپنا کام کرنا ہے، میں نے ساری زندگی، لیکن یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا. انہوں نے جب یہ کہا تو پھر میں تھوڑا کہ راج صاحب میں نے کہا جی چلیں پھر آپ نے تو معذرت کر لی میرے ساتھ، تو جو بقیہ جس اسٹیج ان سے کہیں کہ مجھے وہ سارے ایکسکیوز کریں، اور ہوا کیوں پہلے مجھے یہ وجہ بتائی. مجھے اس کی وجہ نہیں بتائی گئی کوئی بھی. ایکسکیوزز یہ ہوا، پھر میں نے وہ ریکارڈ کیا کہ یہ کل کو یہ نہ کہہ دیں کہ نہیں میں نے اس طرف بٹھایا، ایک طرف پروگرام مینیجر کو اور ایک طرف ان کے جنرل مینیجر کو، اور جس پروڈیوسر کے ریفرنس سے یہ سارے کا ساری ہوا تھا وہ باہر تھا. میں نے اس کو بھی اس کے نام بول میں نے ان سے کہا کہ جی میرے ساتھ وہ تو ایم ڈی صاحب بھی ایکسکیوز کر چکے، معذرت کی ہے انہوں نے، اور یہ بھی کر رہے ہیں کہ جی یہ ہو گیا. تو میں یہ کہتا ہوں کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس طرح ہوا. آپ نے معذرت کر لی، چلو اتنی قدر تو میرے پی ٹی وی میں ابھی باقی ہے کہ انہوں نے زبان نوکری دل سے بچانے میں کو کہا کی میرے ہے، دل نے نہیں کیونکہ مانا ہے. آپ کے کروڑوں فینز ہیں، ان کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. گاڑی پہ ہر جگہ ہر موڑ پہ ان کو انڈے پڑنے ہیں، اس لیے انہوں نے کی. تو میں نے پھر اس کلپ میں ان سے کہا کہ یہ سارے انہوں نے مجھ سے، تو میں معذرت ان کی قبول کرتا ہوں، لیکن یہ جو میرے اندر میرا ہمزاد راشد محمود ہے، جو رات کو جب میں اپنے بیڈ روم میں سونے کے تو مجھے کہتا بولنا ذرا دن میں کیا، جو میں نے اس کو حساب دینا ہو. وہ ابھی سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم مان رہا ہے میں نہیں مان رہا ہوں، لیکن میں ان کا وہ جو معذرت ہے اس کو قبول کرتا ہوں. لیکن میں اب پی ٹی وی پر کام نہیں کروں گا، ڈیسائیڈڈ ہے. میں کرتا ہوں چینلز، میرا کیتھارسس ہے. اب تو اس قدر ہمارے اس سوشل میڈیا میں اللہ نے آسانیاں دی ہوئی ہیں، لوگ مس یوز کر کے اپنے اس جو ایک پریولیج ہے استعمال کر دیں. میں پازیٹیولی کرتا ہوں. میں نے تو اپنا پی ٹی وی پہ نہ کام کرنے کا فیصلہ آپ کا ڈیسائیڈڈ ہے سر، میں نہیں کروں گا. میں نے کر دیا، بہت کر دیا، اور کیا کروں گا. میں نہیں کروں گا اس جگہ جہاں. اچھا سن لے اس چیک کا، اس کے بعد کا کیا ایک اور نیا جو ری ایکشن آیا ہے وہ آیا کہ مجھے ایک چیک اور بھیجا گیا ہے، وہ 9,600 روپے کا. میں نے دونوں چیک رکھ لیے، میں دونوں کو کیش نہیں کراؤں گا. میں نے اپنے اسی عمر سے کہا کہ اس کو ایک ذرا اسکین کرا کے نا ایک بڑے بڑے ان کے پرنٹ بناؤ، اور یہ میرا جو بیڈ روم ہے نا یہ میں اس میں لگاؤں گا کہ اس ساری زندگی کی اس ملک میں جو پارٹیسپیشن کے بعد میری ریٹائرمنٹ پہ جو مجھے بینیفٹس اس ملک نے دیے ہیں وہ ایک یہ 620 تھا. میں نے شوہر کہ یار میرے تو عمر اس سے زیادہ ہے، اس کو 620 سے زیادہ تو عمر ہو گئی تو میں ان کو رکھوں گا تاکہ زندگی میں میرے جانے کے بعد اس دنیا کے میرے بچوں میں سے، میرے دوستوں، میرے پیاروں میں سے کوئی میری بایوگرافی لکھے گا تو اس کے سم اپ تک اس کو جانے کے لیے اس کے پاس ایک اس کا وائنڈ اپ پورشن پہلے سے موجود ہوگا اور اس کا میٹر اچھا بن جائے گا. یہ ہوا ہے مبشر بھائی میرے ساتھ. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں جوائن کیا ہے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میرے اپنے ہیں اور ہمیشہ سے اپنے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے سگنل ڈراپ ہیں، ہماری اسٹریم ایکٹر میں لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوگا. آپ ہم نے بڑا کام ایک ساتھ کیا بہت ہے سارا. تو انٹرٹینمنٹ میں سر انڈسٹری آپ پہ. کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے میرے اس دکھ کو بالکل اپنے ایک بڑے کا دکھ محسوس کیا، اور میں شکر گزار ہوں. اور بقیہ سب احباب، مجھے اس نے ریحام خان نے میرے بارے میں کہا، سلیم صافی صاحب نے کہا، علی ظفر نے کہا، شمون عباسی نے کہا، اور میرے جتنے، اور ان میں سے بے شمار یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں زندگی میں کبھی نہیں ملا ہوں، لیکن لیکن ایک حساسیت کا رشتہ لیکن تو میرے ہوتا کلیجے ہے. میں یہ ٹھنڈک ہوئی کہ نہیں راشد محمود تجھے انہوں نے یہ سلوک کیا، یہ ساری دنیا تجھ سے پیار کرتی ہے. راشد محمود سے آپ کتنا پیار کرتے ہیں ہمیں اپنی رائے سے ضرور مطلع کیجیے گا، ہمیں بتائیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.